السلام علیکم میرے عزیز دوستو، اسلامک ورلڈ میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس میں آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور ساتھ ہی فلسطین کے لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریے گا۔ قیامت اور اس کی نشانیاں، اب ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ قیامت کا مطلب وہ دن جس دن پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ آج ہم دنیا کی رنگ و رونق میں ایسے کھو گئے ہیں کہ اپنی موت اور آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ آج انسان صرف اسی کے بارے میں سوچتا ہے جو اس کے سامنے ہو رہا ہے یا جو چل رہا ہے، اور جو حقیقت آنکھوں سے اوجھل ہے انہیں بھول۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف دنیاوی موج مستی میں مگن ہے، اسے اپنی آخرت کا بالکل خیال نہیں ہے۔ انسان کی یہی بھول اور لاپرواہی انسان کو جہنم کے راستے تک لے جاتی ہے۔ ہم جن حقیقتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک قیامت بھی ایک حقیقت ہے، اور جو قیامت کی حقیقت کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر قیامت کیا ہے؟ اگر سوچا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ کیا آپ نے اس کے بارے میں کبھی جاننے کی کوشش کی؟ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، اس میں جگہ جگہ الگ الگ انداز میں قیامت کے بیان موجود ہیں۔ ہمیں وقت نکال کر قرآن میں موجود قیامت کے بارے میں جو بیان موجود ہیں انہیں پڑھ کر سمجھنا چاہیے کہ آخر قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے، اور قرآن بھی کیسے معنی سے پڑھیے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ سورہ زلزال میں اللہ نے فرمایا، جب زمین پوری طاقت سے ہلا دی جائے گی اور زمین پر سے پل پل میں اس میں موجود ساری چیزیں ختم ہونے لگیں گی، اس قیامت کے دن انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، زمین کو کیا ہو گیا۔ اس دن اللہ پاک کے حکم سے زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہوں گے، وہ ان کے اعمال دکھائیں گے۔ جو ہم نے دنیا میں اعمال کرے ہیں وہ دکھائے جائیں گے، جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ اس دن ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر نیکی اور بدی کا حساب ہوگا۔ مطلب یہ کہ انسان یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا میں جو چاہے کر گزرے، کوئی حساب کتاب لینے والا کوئی نہیں، مگر قیامت کے دن ہر کام جو آپ نے دنیا میں کیا اس کا حساب ہوگا۔ قیامت کے بارے میں سورہ حج میں فرمایا ہے، آئیے جانتے ہیں سورہ حج میں کیا فرمایا ہے۔ قیامت کا دن بڑا خوفناک ہوگا۔ اس دن اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ دودھ پلانے والی اپنے پیارے دودھ پیتے بچوں کو بھی بھول جائیں گی، یہاں تک کہ پیٹ میں سے بچے گر جائیں گے۔ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے لیکن وہ کسی نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کے جھٹکے سے ان کا دل پر ایسا اثر ہوگا کہ وہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اس دن اللہ کا ایسا عذاب دیکھنے کو ملے گا جس کے بارے میں سوچتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ قیامت کا منظر بہت ہی خوفناک ہوگا، تو اس سے پہلے ہی ہمیں قیامت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ ہمیں دنیاوی زندگی چھوڑ کے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ سورہ حق میں فرمایا، جب پہلی بار سور پھونکی جائے گی تو ایک ہی چوٹ میں زمین اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے اور قیامت آ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور بکھر جائے گا، اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے۔ اس دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے۔ اس دن سبھی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تمہارا کوئی راز اللہ سے چھپا نہ رہے گا۔ جو بھی تم نے دنیا میں جو بھی راز چھپائے ہیں وہ آخرت میں سب کھل جائیں گے۔ دوسری بار جب سور پھونکی جائے گی تو روح اپنے کیے اپنے بدن میں واپس آ جائیں گی، لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور سب کے فیصلے سنائے دیے جائیں گے۔ جس نے جیسا دنیا میں کیا اس کو ویسا انجام ہوگا۔ سورہ یاسین میں فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں گے، وہ کچھ بول نہ سکیں گے، صرف ان کے ہاتھ پیر بات کریں گے اور گواہی دیں گے کہ ہم نے زمین پر یہ کام کیے۔ ہمارا منہ بند ہو جائے گا اور ہمارے ہاتھ پیر جواب دیں گے۔ سورہ یاسین میں لکھا ہے، آپ پڑھیے۔
اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں لوگوں سے چھپا سکتا ہے لیکن اپنے آپ سے نہیں چھپا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بدن پر ہر حصہ اس کے خلاف قیامت میں گواہی دے گا۔ سب گواہی اس کے خلاف ہوگی۔ انسان کے ہر گناہ کا حساب اللہ کے پاس رہے گا، بھلے ہی اس نے دنیا میں کتنے ہی لوگوں سے اپنا گناہ چھپایا ہو۔ قیامت آنے سے پہلے ہمیں اس کی کئی نشانیاں دنیا میں دیکھنے کو مل جائے گی۔ اگر کسی نے اپنا گناہ چھپایا ہو تو اس کی نشانیاں آپ کو دنیا میں ہی مل جائے گی، جو بہت ہی خوفناک ہوگی۔ کچھ نشانیاں آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں لیکن لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ انہیں اپنی آخرت کا بالکل بھی خوف نہیں۔ ان کا انجام آخرت میں اتنا دردناک ہوگا کہ اگر وہ سپنے میں بھی وہ دیکھ لیں تو صدمے میں آ جائیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ آج ہم جو بھی غلط چیزیں ہمارے آس پاس دیکھ رہے ہیں ان سب سے بچیں اور اللہ کی راہ میں لگ جائیں اور گناہوں سے جتنا ہو سکے اتنا بچیں۔ جو یہ ہم خود ہی اسے کر رہے ہیں تو ہمیں اسے روکنے کی کوشش کریں۔ گناہوں سے بچیں، اپنے آس پاس ہو رہے غلط چیزیں گھٹناؤں کو روکیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ ہم اپنی آخرت سدھار سکیں، کیونکہ دنیاوی زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ کوئی دنیا میں امن نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ انسان کی اصلی زندگی ہے۔ تو ہم دنیا میں صرف ایک آئے ہیں اور چلے جائیں گے، ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں، نماز قائم کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے اور ساتھ میں فلسطین کے لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا تہہ دل سے شکریہ۔ اللہ حافظ۔